آم کے بارے میں جو جمہور اور ہمارا اختلاف چل رہا ہے، یہ جو اختلاف ہے احناف کا، یہ جمہور کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آم اپنے افراد کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا، اور یہاں پہ آپ نے یہ پڑھا کہ عام یہ اپنے افراد کے اندر قطعیت اور یقین کے طریق پر اپنے حکم کو ثابت کرتا ہے، یعنی تمام افراد کے اندر، کس میں؟ جس کو یہ شامل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس 3 سے کام لے لیا، یا 3 میں سے 1 سے، یا 2 میں سے 1 سے آپ نے کام لے لیا، نہیں، تمام افراد کے اندر قطعیت اور یقین کے طریق پر اپنے حکم کو ثابت کرتا ہے۔ جبکہ جمہور بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہماری اور ان کی بات میں یہ قطعیت والی بات کی کمی ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اپنے افراد کو قطعیت اور یقین کے طور پر اپنے افراد میں حکم کو ثابت کرتا ہے تمام میں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس پر عمل کرنا واجب تو ہوتا ہے، لیکن وہ مفید علم نہیں ہوتا، مفید یقین یا مفید علم نہیں ہوتا۔ پھر آگے جا کر ہم نے یہ پڑھا کہ جب آم کے اندر تخصیص ہو جائے، چاہے وہ تخصیص معلوم ہو یا پھر کیا ہو، مجہول ہو، آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر اس کے بعد یہ عام ظنی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اب یہ مفید علم نہیں رہتا، اب یہ ظنی و ثبوت ہو گیا۔ جب یہ ظنی و ثبوت ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس کا اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ کس کو آ رہا ہے؟ بند کرو۔ اچھا، الا اذا لحقه خصوص معلوم او مجهول كآیت الربا فی البیع فحینئذ، تو اس وقت، یعنی جب اس میں تخصیص ہو جائے تو اس وقت یوجب الحکم، یہ حکم کو ثابت کرتا ہے، علی تجوز ان یظہر الخصوص فیہ، اس جواز کے ساتھ کہ اس میں خصوص ظاہر ہو جائے، بتعلیل ہی، یعنی عام میں خصوص ظاہر ہو جائے اس میں تعلیل کر کے، او بتفسیر ہی، یا پھر کیا کر کے، تفسیر کر کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بتعلیل ہی کا مطلب کیا ہے کہ مخصص معلوم ہو، اور بتفسیر ہی کا مطلب کیا ہے کہ مخصص مجہول ہو، اور پھر اس کی کیا کر دی جائے، تفسیر کر دی جائے۔ تو اس بات کا یہی مقصد ہے، یہ والی بات آپ کو پتہ چل گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اس عبارت کے لانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام تخصیص سے پہلے قطعی ہوتا ہے اور اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، تمام افراد۔ تخصیص کے بعد یہ ظنی ہو جاتا ہے، چاہے مخصوص معلوم ہو یا پھر مخصوص مجہول ہو۔ مخصوص معلوم کی مثال آپ نے مستعمل کو پڑھا، مخصوص مجہول کی مثال آپ نے آیت ربا کو بنایا، کیونکہ جب مخصوص معلوم ہوگا جیسے کہ مستعمل ہے، تو پھر یہ بات ظاہر ہے کہ مخصص یہاں پر کیا ہے، معلل ہے۔ مخصص یہاں پر کیا ہے، معلل ہے۔ معلل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جس چیز کو عام سے خاص کیا ہے، آپ نے تو خاص نہیں کیا، قرآن کریم کی آیت یا سنت سے وہ خاص ہوا، اس میں تعلیل ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہو سکتی ہے، تعلیل شدہ، یعنی اس میں تعلیل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستعمل کو کسی وجہ سے خاص کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے، عجز عن الحرب، وہ لڑ نہیں سکتا، عجز، وہ لڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اب آپ اس عام کے اندر مزید تخصیصات بھی کر سکتے ہو، جیسے کہ بچے، بوڑھے اور عورتیں، ان کو بھی امان دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل تو نصوص کے اندر کیا ہے، التعلیل، والاصل فی النصوص التعلیل۔
بس جب یہ معلل ہوا تو باقی میں بھی تخصیص کا احتمال باقی رہے گا، جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ مثال دی، کیونکہ علت خصوص وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو جہاں جہاں پر علت خصوص پائی جائے گی تو اس کو امان ملتا جائے گا۔ یہ والی بات آپ کو معلوم ہوئی۔ اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ والمشترک وهو ما اشترك فيه معان او اسام لا على سبيل الانتظام۔ مشترک کس کو کہتے ہیں؟ مشترک یہ اس لفظ کو کہتے ہیں اشترک فیہ کہ جس میں اشتراک ہو معانی کا او اسام یا پھر ناموں کا، معانی کا یا پھر کس کا؟ لا علی سبیل الانتظام، لیکن یہ اشتراک علی سبیل الانتظام مجموعے کے طور پر نہ ہو کہ آپ ایک لفظ سے بیک وقت اس کے تمام معانی مراد لے لیں، بلکہ علی سبیل الانفراد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ذرا آپ اس تعریف کے اندر فوائد قیودات کو دیکھیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کی تعریف کے اندر ما بمنزل جنس کے، اور آگے جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ فصل ہے، اور ہر تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر آگے مصنف علیہ الرحمہ نے اشتراک کا لفظ ذکر کیا ہے، مشترکہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اشتراک سے مراد اشتراک بحسب الوضع۔ ابھی آپ یہ کہو گے کہ اشتراک بحسب الوضع کس کو کہتے ہیں؟ اشتراک بحسب الوضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جس وقت گھڑا جا رہا تھا یا جس وقت وہ لفظ بنایا جا رہا تھا تو اسی وقت سے اس کے اندر کیا تھا؟ اشتراک تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مثال کے طور پر لوہا ہے، تو لوہا جب اس کو بنا لیا جاتا ہے تو بنانے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے؟ سختی۔ بناتے اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ سختی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اشتراک بحسب الوضع کا مطلب یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے جب وہ لفظ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت اس میں کیا تھا؟ اشتراک تھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ لفظ کی باعتبار معنی وضعی کے ہیں۔ یہ والی تقسیم جو کتاب اللہ کی چل رہی ہے یہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو صیغہ اور لغت کے، تو لغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع۔ تو اس میں اشتراک کیا ہو؟ بحسب وضع ہو۔ اچھا، پھر اشتراک کہتے کس کو ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ آپ تو درجہ خامسہ کی طالب علم ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اشتراک کا معنی پتہ چلے۔ اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے جو مفہومات ہیں، یعنی لفظ سے آپ کو جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لفظ سے جو آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ہر معنی یہ احتمال رکھتا ہو کہ میں ہی اس لفظ کا مطلب ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتراک بحسب الوضع۔ لفظ سے آپ کو جو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں معنی، تو ہر معنی یہی کیا رکھتا ہو؟ احتمال رکھتا ہو کہ میں ہی اس لفظ کا کیا ہوں؟ معنی ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، تو مصنف علیہ الرحمہ نے جب مشترکہ اشتراک کا لفظ ذکر کیا تو اس سے خاص کو نکال دیا، کیونکہ خاص کے اندر کوئی اشتراک نہیں ہوتا، اس میں تو خاص یعنی ظاہر ہے وہ تخصیص ہوتی ہے، لیکن عام ابھی تک اس سے نکلا نہیں ہے، کیونکہ عام میں اشتراکیت ہوا کرتی ہے، عام میں ہوتی ہے نا اشتراکیت۔ اچھا، فیہ معانی او اسامی، کیونکہ عام بھی ایسا لفظ ہے جس میں معانی اور اسامی کا کیا ہوتا ہے؟ اشتراک۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے پھر یہ جو قید لگائی، دیکھو مشترک فیہ معان او اسام، اس کے ذریعے سے کیا نکل گیا؟ خاص نکل گیا۔ پھر آگے جو مصنف علیہ الرحمہ نے قید ذکر کیے لا علی سبیل الانتظام، کہ یہ جو اشتراک ہے معانی اور اسامی کا یہ شمول کے طریق پر نہ ہو،
شمول کے طریق پر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اشتراک بطریق الشمول نہ ہو بلکہ اعلیٰ سبیل البدل ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اعلیٰ سبیل البدل کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ سبیل البدلیت کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو 5 چیزیں رکھی ہوئی، ایک لفظ ہے اور وہ 5 چیزوں میں 5 معنوں میں مشترک ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ معنی صادق آ رہا ہے، دوسری کے اوپر بھی آ رہا ہے، تیسری کے اوپر بھی اس لفظ یعنی تیسرا جو لفظ ہے وہ بھی اس کا معنی ادا کر رہے اس لفظ کا، چوتھا، پانچواں، لیکن یہ سارے مل کر اس کا معنی ادا نہیں کر سکتے بلکہ ہر معنی الگ الگ ہے اس لفظ کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا عین کا لفظ ہے، عین، آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ جو عین کا لفظ ہے اس کے 3-4 معنی ہیں، تو اب بیک وقت آپ اس سے یہ 3-4 معنی مراد نہیں لے سکتے بلکہ ایک معنی آپ مراد لے سکتے، تو اس کو کہتے ہیں اعلیٰ سبیل البدلیت، اعلیٰ سبیل البدلیت، بدلیت کے طریق پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ قرء ہے، یہ طہر اور حیض کے اندر مشترک ہے، بات سمجھ میں؟ تو آپ اس سے ایک وقت میں اگر طہر اور حیض مراد لیتے ہیں تو یہ اعلیٰ سبیل انتظام ہوا، یہ کیا ہوا؟ اور اگر آپ نے اس سے ایک ہی وقت میں قرء سے حیض اور طہر مراد لے لیا تو آپ نے 2 ازداد کو جمع کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب قرء اس میں حیض کا معنی بھی دیتا ہے اور طہر کا معنی بھی دیتا ہے، لیکن اعلیٰ سبیل البدلیت دے رہے کہ آپ اگر اس سے ایک معنی ایک وقت میں مراد دو گے تو دوسرا معنی آپ مراد نہیں لے سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ لا علی سبیل انتظام کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے عام کو نکال دیا۔ کس کو؟ عام کو، کیونکہ وہ بھی علی سبیل الانتظام اپنے افراد کو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو معانی او اسامی ہے یہ تقسیم ہے محدود کی، تعریف نہیں، تقسیم ہے معرف کی، مشترک کی، نہ کہ اس کی تعریف کی۔ تو ابھی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ترجمے سے۔ والمشترک اور مشترک وہ ما، یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں اشترک فیہ معانی، کہ اس میں معانی کا اشتراک ہو۔ تو مشترک ایک تعریف اس کی کیا ہو گئی؟ مشترک، اس میں معانی کا اشتراک ہو یا پھر اس میں ناموں کا اشتراک ہو، تو تقسیم یہاں پر مشترک کی ہو رہی ہے، نہ کہ اس کی تعریف مشترک فیہ کی ہو رہی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ایک ہوتے ہیں معانی اور ایک ہوتے ہیں اسامی، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معنی یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا، جیسے پیاس آپ کو نظر آتی ہے، سیرابی آپ کو نظر آتی ہے نہیں۔ اور اسامی یعنی مسمیات، مشخصات، جو چیز آپ کو نظر آئے۔ تو اب جیسے لفظ عین ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اعیان خارجیہ پر بولا جاتا ہے۔ سورج آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سورج کو بھی عین کہتے ہیں۔ پنڈلی اس کو بھی عین کہتے ہیں، باندھی کو بھی عین کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا نہیں؟ سونے کو بھی عین کہتے ہیں، یمبو اور ٹوٹی کو بھی عین کہتے ہیں، بات سمجھ میں؟ تو مشترک یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں اشتراک ہو معانی کا، یعنی صفات کا، آپ اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو صفات کا، اور اسامی یا پھر مسمیات کا یا مشخصات کا۔ ابھی میرے خیال میں تعریف آپ کے ذہن میں واضح ہو۔ باقی تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو لا علی سبیل الانتظام کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے کس چیز کو نکال دیا؟ عام کو۔ اور مشترک فیہ اس کے ذریعے سے کس کو نکال دیا؟ یہاں پہ پھر تھوڑی سی اور باتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے معان او اسام یہ جمع ذکر کیا۔ کیا چیز؟ ہاں، اس کا اطلاق ما فوق الواحد کے اوپر ہے۔ اس کا اطلاق کس پر ہے؟ ایک سے اوپر پر۔
اور یہاں پر یہ صیغہ جمع اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ مصنف علیہ رحمہ کا قول یہ جو تعریف عام میں جمع من المسمیات ہے اس کے مناسب ہو جائے۔ فانتف ما قیل ان الجمع یوہم ان عدد الثلاث شرط فی الاشتراک، تو اس سے یہ والا اشکال رفع ہو گیا کہ جو کہا گیا ہے کہ جمع یعنی اشتراک میں عدد ثلاث شرط ہے، اشتراک میں عدد ثلاث شرط ہے جس طرح عموم میں، تو یہ وہی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے معان او اسامن سے ما فوق الواحد مراد لیا تو اب جس کے ذہن میں کوئی اشکال آ رہا ہے کہ معان جمع کا صیغہ ذکر کیا، اسامن جمع کا، تو اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 3 معنی میں اشتراک ہو، تو ان کا یہ اشکال رفع ہو گیا، کیونکہ معان او اسامن کا مطلب ما فوق الواحد ہے۔ آئی بات سمجھ؟ وحکم ہو، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مشترک کا حکم ذکر فرما رہے ہیں، التوقف فیہ بشرط التأمل، اس میں توقف کرنا ہے، توقف کا مطلب ہے رک جانا ہے اس میں، بشرط التأمل غور و فکر کی شرط کے ساتھ، لیترجح تاکہ ترجیح دی جا سکے، بعض وجوہ ہی اس کی بعض وجوہ محتمل ہو۔ آپ کے سامنے ایک مشترک لفظ آیا، مثال کے طور پر قرء ان کا لفظ تھا، ثلاثۃ قروء 3 حیض وہ رکی رہی ہے 3 طور، تو یہ دونوں معنوں میں مشترک تھا۔ جب تک ترجیح کے ذریعے سے آپ ایک معنی کو حاصل نہیں کرو گے تو تب تک آپ روکے رہو گے، آپ اس پر توقف کرو گے، یعنی اس کے اوپر نہ عمل کرنا واجب ہے اور نہ کرنا واجب ہے، اس میں کیا ہوگی؟ توقف، آپ رک جاؤ اس پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر جب لیکن توقف کیسے؟ بشرط التأمل، غور و فکر، ایسے نہیں کہ بس آپ اس پر عمل بھی نہیں کر رہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، بس آپ روکے ہوئے ہو، نہیں، غور و فکر کرنا ہے، یہ مجتہد کو کہا ہے وہ اس میں غور و فکر کرے۔ غور و فکر کے بعد جب اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ واضح ہو جائے، ایک وجہ معین ہو جائے، تو پھر آپ نے اس پر عمل کر لینا ہوگا، لیکن پھر وہ مشترک نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ معول بن جائے گا۔ آپ کے محاشی یہ کہتے ہیں کہ معنی معین کے اعتقاد سے اس میں توقف کرنا ہے، یعنی آپ نے معنی معین کا عقیدہ اس وقت تک نہیں رکھنا ہے جب تک کہ غور و فکر کے بعد آپ ایک معنی کو اپنے پاس حاصل نہ کر لیں۔ ظاہر ہے کیونکہ وہی لفظ اس میں 2-3 معنوں کا احتمال ہے، تو جب اس میں 2-3 معنوں کا احتمال بالکل برابر ہے تو آپ کیسے اس سے ایک معنی مراد لے سکتے ہیں؟ جب تک ایک معنی کی مراد لینے پر ترجیح حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ کیا کریں گے؟ توقف کریں گے، آپ اس سے ایک معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اس کی مثال دے دی، جیسے کہ قرء لفظ یہ طہر اور حیض میں مشترک ہے، تو بعض لوگوں کے لیے یہ ظاہر ہوا کہ اس سے مراد حیض ہے۔ یہ کس کے لیے ظاہر ہوا؟ احناف کے لیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں اس سے مراد حیض ہے، کہ قروء یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا، اور جمع، اور آپ کو پتہ ہے کہ حیض کی اقل مدت کتنی ہے؟ 3 ہے۔ اگر اس سے مراد طہر ہو تو پھر تو ثلاثہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر لفظ ثلاثہ کا ذکر ہے، کبھی کبھار طہر یہ 3 سے زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار طہر یہ 3 سے کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرأ یہ اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں کہ اس سے مراد جمع اور انتقال ہے، اور یہی معنی صرف حیض میں پایا جاتا ہے کیونکہ وہ خون ہے، اس میں جمع اور انتقال ہوتا ہے۔ خون کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جمع ہوتا ہے اور منتقل ہوتا ہے۔ چلو آج یہیں تک کافی ہے۔ تو آپ لوگوں نے مشترک کا حکم یہ پڑھا کہ اس کے اوپر توقف کرنا واجب ہے،
بشرط تأمل، کس کے ساتھ؟ غور و فکر کی شرط کے ساتھ لیترجح، تاکہ ترجیح دی جا سکے، بعض وجوہی، اس کے بعض محتمل معانی کو، یعنی ان میں سے ایک معنی کو ترجیح دی جا سکے۔ ٹائم پورا ہے؟